ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کی 5 اہم صورتیں ہیں۔ انہیں زندگی میں شامل کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ان 5 صورتوں کو جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اللہ رب العزت اس کی قبر کو منور کر دیتے ہیں اور اخروی زندگی اس کی بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی عظمتوں والی۔ اللہ رب العزت نے جس راستے سے، جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کو اتارا، وہ فرشتہ بھی عظمتوں والا، تمام فرشتوں کا سردار یعنی جبرائیل امین ہے۔ جس نبی پر اتارا وہ نبی بھی سارے انبیاء کا سردار، سارے انبیاء کا امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کریم کو جس خطے پر، جس مقام پر اتارا گیا، وہ مقام بھی عظمتوں والا، وہ مقام بھی مرتبے والا، وہ مقام بھی شانوں اور مرتبوں والا، یعنی مکہ اور مدینہ ہے۔ جس جگہ پر اتارا گیا وہ جگہ بھی شان والی، جس سینے پر اتارا گیا وہ سینہ بھی شان والا۔ قرآن کریم یقیناً ایک ایسی کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن کریم ہے جس کے ذریعے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے، انسانوں کے لیے رحمت بھی رکھی ہے، برکت اور عظمت بھی رکھی ہے۔ جس شخص نے قرآن کریم کو سینے کے ساتھ لگایا، قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اپنا معمول بنا لیا، اللہ رب العزت نے اس کو بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ہر آیت میں انسان کے لیے شفا رکھی ہے، انسان کے لیے رزق میں برکت اور وسعت رکھی ہے۔ انسان کی رزق میں برکت اور وسعت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے زندگی میں برکتیں اور وسعتیں رکھی ہیں۔ جو شخص قرآن کریم کی ان 5 صورتوں کو، ویسے تو ہر صورت اس عظمت کے لائق ہے کہ اس کو زندگی کا معمول بنایا جائے، لیکن یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر خاص انعامات کی فضیلت دی ہے، خاص انعامات کی بشارت دی ہے۔ وہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو انسان زندگی میں شامل کر لے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ پہلی صورت سورہ ملک۔ اگر آپ اس سورہ ملک کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں تو اللہ رب العزت کے فضل سے قبر کے عذاب سے آپ کو بچائے گی اور جنت میں جانے تک ہر قسم کے عذابات سے آپ کی حفاظت کرے گی۔ نمبر 2 سورہ کہف۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ رب العزت کی روشنی بھی حاصل ہوگی، اللہ کا نور بھی حاصل ہوگا، اور شروع کی 10 آیات جو شخص اس کی سیکھ لے اور پڑھنا شروع کر دے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ قرآن کریم کی تیسرے نمبر کی ضرورت اہم آیت یعنی آیت الکرسی، جسے سید الآیات بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان اللہ رب العزت صرف موت کو فاصلہ رکھتے ہیں، یعنی ادھر فوت ہوا، ادھر دنیا سے رخصت ہوا، ادھر اللہ رب العزت سے ملاقات، اور اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ فوراً اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ چوتھے نمبر پر سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ رب العزت 1/3 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص سورہ ملک سورہ اخلاص کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر سورہ واقعہ ہے۔ اگر ہر روز مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جائے تو سورہ واقعہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو غربت کی آزمائش سے محفوظ فرمائیں گے، اور اس کی کبھی غربت اور فاقہ اس پر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو وقت در وقت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر وقت اپنا اوڑھنا بچھونا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وظائف کی برکات نصیب فرمائے۔